بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک درخواست کروں گا، آپ لوگوں کو گرمی تو نہیں لگ رہی نا؟ پھر تو مل کر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، دونوں طرف اچھی خاصی جگہ خالی ہے، ذرا پیچھے والے کی چکر آ جائے تاکہ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ کیوں گرمی میں بیٹھے ہیں، ان کو بھی اندر جگہ مل جائے. کوئی صاحب تلگو میں میری بات کا ترجمہ کر دیں تاکہ یہ مجمع سمجھ جائے میں کیا کہہ رہا ہوں. بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اچھا، معلوم ہے اردو سمجھتے ہیں لیکن ذرا دیر میں سمجھتے ہیں. جتنی جگہ خالی ہے سب کو کر لیں تاکہ بعد میں جو آپ تشریف لائیں گے ان کو بھی جگہ ملے. جزاکم اللہ. دیکھیں ادھر سے ہی بیٹھ گئے اور تھوڑا سے ادھر پیچھے والے آ گئے، ادھر والے جگہ ہو کوئی بات نہیں، ابھی خالی ہے نا. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ. کس کو انتظار ہے؟ کوئی بہت اہم کال آنے والی ہے، موبائل پر کسی کی بہت اہم کال آنے والی ہے، تو بھائی کیا کرنا چاہیے ایسے موقعوں پر؟ شیطان سے بچنے کے لیے آپ کو پتہ ہے شیطان کیا کرتا ہے؟ جب وہ آپ کی توجہ نہیں ہٹا پاتا تو آپ کے کسی دوست کے کان میں ڈالتا ہے. حیدرآباد میں، بنگلور میں، چنتامنی میں، کڑپا میں، ارے فلاں ضروری کام ہے، فلاں کو فون کر، وہ آپ کو فون کر. آپ دیکھتے ہیں پریشان ہو جاتی ہیں، اتنی اہم بات ہے، کیا کروں، اٹھ کے بھاگوں یا یہی بات کروں. یہ کون کرتا ہے؟ شیطان. آپ شیطان کو ناکام کر سکتے ہیں. اس کا کیا طریقہ ہے؟ کر لیتے جلدی سے، جلدی کر. جب بیان ختم ہو جائے تو اسے جان کر لیجیے گا، جلدی کریں تبھی بات شروع ہوگی. ہو گیا؟ کس کے موبائل کے سوئچ ابھی بھی آن ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں. یہ اصلاح اور تربیت کی مجلس ہے نا. اصلاح اور تربیت کے لیے پہلی شرط ہے اطاعت، کہنا ماننا.
سیکھیں گے نا آج سے انشاءاللہ کہنا ماننا سیکھیں گے تو اللہ اصلاح فرما دیں گے، تربیت فرما دیں گے۔ اللہ میری بھی تربیت فرما دے، آپ کی بھی تربیت فرما دے۔ اپنے بڑوں کی اطاعت کر کے اصل میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے کریں۔ دیکھیں شیطان کے گمراہ کرنے کے جتنے طریقے ہیں، آدمی کو ان پر نظر رکھنا چاہیے اور ان سے اپنے کو بچانا چاہیے۔ کسی راستے میں کارپینٹر کی دکان ہے اور باہر کیلیں پڑی رہتی ہیں، آپ گزر رہے تھے، آپ کی موٹر سائیکل پنچر ہو گئی، دوبارہ کیا کریں گے؟ اس راستے کو اوائڈ کریں گے، اور اگر مجبوری میں گزرنا ہوگا تو بہت دیکھ کر سنبھل کر گزریں گے، کریں گے۔ ہم اپنے دنیا کے معاملے میں کتنے ہوشیار ہیں، جس جگہ شیطان نے گناہ کرایا اس جگہ کو اوائڈ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ کیوں؟ آخرت کا یقین نہیں ہے، دنیا کا یقین ہے، آخرت کا یقین نہیں ہے۔ اور جس کو آخرت کا یقین نہ ہو مسلمان ہوتا ہے؟ اللہ ہمیں آخرت کا یقین عطا فرما دے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ جس دوست کے ساتھ گناہ ہوتا ہے اس سے دوستی بند، جس جگہ جا کر گناہ ہوتا ہے اس جگہ جانا بند، جس حال میں گناہ ہوتا ہے اس حال سے بچنا ضروری ہے۔ کریں گے سب لوگ اس لیے کہ موت خطرناک چیز نہیں ہے، گناہ خطرناک چیز ہے۔ موت سے کتنا ڈرتے ہیں سب لوگ؟ موت ڈرنے کی چیز نہیں، وہ تو آگے رہے گی۔ گناہ ڈرنے کی چیز ہے، اگر گناہ نہیں چھوٹے تو یہ موت جہنم میں پہنچا دے گی، اور اگر گناہ چھوٹ گئے، اللہ راضی ہو گئے، تو یہ موت تو ہمیں اللہ کے پاس پہنچائے گی۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب کے پاس پہنچاتا ہے۔ ہم لوگوں کا کیا حال ہو گیا؟ مرنے سے ڈرتے ہیں، گناہ کرنے سے نہیں ڈرتے۔ اب کاہے سے ڈرنا ہے ہم کو؟ انشاءاللہ گناہ کرنے سے ڈرنا ہے۔ اور پتہ ہے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ ہے دل کا اللہ کی یاد سے غافل ہونا۔ جب دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تبھی سارے گناہ ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور دل اللہ کی یاد سے غافل ہے تو اس کی نماز درست ہوگی؟ بظاہر تو نماز ہو گئی، فرض ادا ہو گیا، لیکن اللہ کے یہاں وہ نماز ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے نمازیوں کے لیے تباہی کا تذکرہ کیا، ارشاد فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ تباہی ہے، بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ وہ نماز قبول ہوتی ہے، وہ نماز کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے جس کو پڑھتے وقت دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، دل میں خشوع ہو۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہیں جن کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے، دل جھکا ہوتا ہے، دل میں عاجزی ہوتی ہے، دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ اگر دل غافل ہے تو کسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے والوں کا تذکرہ کیا، راتوں میں اٹھ اٹھ کر نماز پڑھنے والوں کا، اور راتوں میں جاگ جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے والوں کا تذکرہ کیا۔ آسان کام ہے رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا، اور کوئی آسان کام ہے روزہ رکھنا، خاص طور سے گرمی کے زمانے میں۔ ہر آدمی تو بیٹھا نہیں رہتا گھر میں، ایئر کنڈیشن روم میں کام کرنا ہے، مصروفیات ہیں، اس پر روزہ رکھنا مشقت ہوتی ہے۔ بس اللہ ہی آسان کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روزے دار کو اجر نہیں ملتا،
ہر رات میں جاگنے والے کو اجر نہیں ملتا۔ رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر۔ بہت سے روزے دار ہیں جن کو بھوک کے سوا کچھ ہاتھ نہیں لگتا، بہت سے راتوں میں اٹھ کر عبادت کرنے والے ہیں، راتوں میں جاگنے والے ہیں جن کو جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل غافل ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، شیطان تم کو نشانہ بنا کر بیٹھا رہتا ہے، تعت میں رہتا ہے۔ جب تک تمہارے دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، جب تک دل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس وقت تک اسے موقع نہیں ملتا اپنا انجیکشن لگانے کا، اپنا وسوسہ ڈالنے کا۔ شیطان جو دل میں زہریلا انجیکشن لگاتا ہے اسی کو وسوسہ کہتے ہیں۔ جیسے کسی انسان کو پکڑ کر اس کے بدن میں زہر کا انجیکشن لگا دیا جائے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو انسان کے بدن میں جو زہر کا انجیکشن لگاتا ہے اس سے جان ختم ہوتی ہے، اور شیطان دلوں میں جو وسوسے کا انجیکشن لگاتا ہے اس سے ایمان ختم ہوتا ہے۔ جان زیادہ قیمتی ہے یا ایمان زیادہ قیمتی ہے؟ ایمان کے حال میں جو جان جائے تو کیا کہنے، بلکہ اللہ کے راستے میں جائے تو اللہ فرماتے ہیں اس کو تو ہمیشہ کی زندگی مل گئی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ ایمان بہت قیمتی ہے۔ ہمارے حضرت ذوالفقار صاحب نے اپنے سفر نامے میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ روس سے جو ریاستیں آزاد ہوئی تھیں، 70 سال ان ریاستوں نے نہایت ظالمانہ جبر کا دور برداشت کیا تھا۔ جہاں اللہ کا نام لینا جرم تھا، جہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، نسلوں سے ایمان چھین لیا گیا تھا۔ تو حضرت جب تشریف لے گئے ان ریاستوں کے آزاد ہونے کے بعد، تو 2 نوجوان آئے حضرت کی خدمت میں کہ حضرت ہماری والدہ بہت بیمار ہیں، آپ تشریف لے چلیں، ان کے لیے دعا فرما دیں۔ اور ان کو معلوم ہوا ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں تو ان کی بھی خواہش ہے کہ آپ گھر تشریف لے آئیں۔ حضرت بہت جلدی میں تھے، حضرت نے معذرت کی، اور پھر کسی کے گھر جانا آسان نہیں ہوتا۔ تو وہاں کے جو علماء تھے انہوں نے کہا کہ حضرت ان لوگوں کی دعوت آپ ضرور قبول فرما لیں۔ جس وقت روس کا انقلاب آیا تو ان کی والدہ نوعمر لڑکی تھی، انہوں نے گھر گھر جا کر عورتوں کو قرآن پڑھانا شروع کیا، دین سکھانا شروع کیا۔ سب لوگ سمجھاتے تھے کہ تم جوان العمر ہو، روسیوں کو پتہ چل گیا تو تمہاری جان بھی لیں گے، عزت بھی لیں گے۔ وہ کہتی تھی ایمان سے بڑھ کر نہ میری جان ہے نہ میری عزت ہے۔ 70 سال اس عورت نے مسلسل محنت کی۔ اب حالات اللہ نے بدل دیے ہیں، وہ بہت کمزور ہو گئی ہیں، بستر پر ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ تب ہم ان کے لیے جا کے کیا دعا کریں گے؟ ہم تو جا کر ان سے اپنے لیے دعا کرائیں گے۔ ایسی ولیہ سے تو ہم اپنے لیے دعا کرائیں گے، ضرور چلیں گے۔ وہاں تشریف لے گئے، وہ بیچاری بوڑھی ہڈیوں کا ڈھانچہ، لڑکوں نے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا تھا، پورا بدن پر لیٹی ہوئی تھی۔ حضرت نے وہاں جا کے ان کے بچوں سے کہا کہ اپنی ماں سے کہو کہ میرے لیے دعا کرے۔ معلوم ہے اس عورت نے کیا دعا؟ اللہ ایمان صلاح۔ ایسوں کو قدر ہوتی ہے ایمان کی۔ پوری زندگی، پوری جوانی اس نے دین کی خدمت میں گزار دیا، اپنے کو خطرے میں ڈال کر کے، اپنی جان کو، اپنی عزت کو، اپنی آبرو کو خطرے میں ڈال کر، اور اخیر میں جب موت کا وقت قریب ہے تب بھی فکر کا ہے کہ ایمان کی۔
تو اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ شیطان جو دل میں وساوس کے انجیکشن لگاتا ہے اس سے ہمارے ایمان کو خطرہ ہوتا ہے، زہر سے ہماری جان کو خطرہ ہوتا ہے، ایمان کا خطرہ زیادہ بڑا خطرہ ہے۔ اللہ اس خطرے سے میری آپ کی پوری امت کی پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں نا، تو ہمیں بھی پوری انسانیت کی فکر کرنی چاہیے، پوری انسانیت کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان طاق میں بیٹھا رہتا ہے، ایک ایک کے دل پر نظر رکھتا ہے اور طاق میں بیٹھا رہتا ہے۔ جب تک دل میں اللہ کی یاد رہتی ہے اس وقت تک اسے موقع نہیں ملتا اپنا انجیکشن لگانے کا، اور جیسے ہی وہ دل کو غافل پاتا ہے فوراً اپنا انجیکشن لگاتا ہے۔ تو غفلت بہت خطرناک چیز ہے۔ ہم نے دوسرے گناہوں کو گناہ سمجھا، غفلت کو گناہ نہیں سمجھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ماحول میں کچھ اعمال باقی رہے، روح نکل گئی، جان نکل گئی۔ لیکن جیسے یہ پنکھے لگے ہوئے ہیں نا، کاہے کے لیے لگے ہیں پنکھے؟ ہوا دینے کے لیے۔ کیسے چلتے ہیں یہ؟ کرنٹ سے چلتے ہیں۔ اچھا کرنٹ کی سپلائی نہ ہو اور ایک ڈنڈا لے کر اس کو ہلائے تب بھی تو چلے گا، لیکن اس کو چلنا کہتے ہیں۔ یوں کہیں کہ ہاں پنکھا ہل تو رہا ہے لیکن اس میں جان نہیں ہے۔ یہی حال ہو گیا ہمارا، کچھ نقل و حرکت کے نتیجے میں، کچھ گفت و شنید کے نتیجے میں، کچھ سمجھانے اور نصیحت کے نتیجے میں ہم کچھ اعمال کر لیتے ہیں، لیکن دلوں کی غفلت نہیں ختم ہو رہی۔ اللہ کے دلوں کی غفلت ختم ہو جائے، اور جب دلوں کی غفلت ختم ہو جائے گی تو پھر ہر عمل میں جان آ جائے گی۔ جیسے کرنٹ ایک ہوتا ہے، نتیجے الگ الگ ہوتے ہیں۔ وہی کرنٹ گیزر میں جاتا ہے تو پانی گرم ہو جاتا ہے، وہی کرنٹ فریج میں جاتا ہے تو فریزر سے پانی ٹھنڈا نکلتا ہے، وہی کرنٹ پنکھے کو چلاتا ہے تو پنکھے سے سادی ہوا نکلتی ہے، وہی کرنٹ اے سی میں جاتا ہے تو اے سی سے ٹھنڈی ہوا نکلتی ہے نا، ایک ہی کرنٹ۔ اور وہی کرنٹ آپ کی گاڑی کے انجن کو چلاتا ہے، اگر آپ نے فرسٹ گیئر لگایا ہوا ہے تو وہی کرنٹ گاڑی کو آگے بڑھاتا ہے، اور اگر آپ نے ریورس گیئر لگایا ہوا ہے تو وہی کرنٹ گاڑی کو پیچھے ہٹاتا ہے۔ کرنٹ ایک ہے، اس کے نتیجے الگ الگ ہیں۔ بالکل اسی طرح جب ایمان آ جائے گا تو امام مصلی پر کھڑے ہوں گے، ان کی نماز جاندار ہوگی۔ ایک شخص گلیوں میں جا کر اللہ کی دعوت دے رہا ہوگا، اس کی دعوت جاندار ہوگی۔ ایک تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہا ہوگا، اس کا ذکر جاندار ہوگا۔ ایک مجمع کو اللہ کی بات سنا رہا ہوگا، اس کا بولنا جاندار ہوگا۔ ایک نماز پڑھے گا، اس کی نماز جاندار ہوگی۔ ایک روزہ رکھے گا، اس کا روزہ جاندار ہوگا۔ کوئی صدقہ کرے گا، خیرات کرے گا، اس کا صدقہ اور خیرات کرنا جاندار ہوگا، وہ دکھاوے کے لیے نہیں کرے گا۔ کوئی حج کرے گا تو اس کا حج جاندار ہوگا، کوئی عمرہ کرے گا اس کا عمرہ جاندار ہوگا۔ اور اگر دل غافل ہے تو ہر عمل بے جان ہوگا، ہر جگہ ریاکاری ہو جائے گی، ہر جگہ دکھاوا ہو جائے گا۔ اور جب دل غافل ہوتا ہے تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب دل غافل ہوتا ہے تو دل میں تاریکی ہوتی ہے، اور جب دل ذاکر ہوتا ہے تو دل میں روشنی ہوتی ہے۔ تاریکی کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، روشنی کے لیے محنت کرنی پڑتی۔ اس وقت آپ کے شہر میں اندھیرا ہو گیا نا، یہ تو مصنوعی لائٹیں جل رہی ہیں اس لیے روشنی ہے۔ اگر اسٹریٹ لائٹ بھی بند کر دی جائیں، یہ بجلیاں، یہ بتیاں بھی بجھا دی جائیں تو اندھیرا ہوگا نا۔ کیوں ہوا اندھیرا؟
اندھیرا صرف اس لیے ہوا کہ ہم زمین کے جس حصے پر ہیں وہ حصہ سورج کے سامنے سے ہٹ گیا. روشنی تو سورج سے آتی ہے نا. دن میں اجالا کیوں ہوتا ہے؟ ہم زمین کے جس ٹکڑے پر ہیں، ہم زمین کے جس حصے پر ہیں، وہ حصہ گھوم کر سورج کے سامنے آ گیا تو روشنی ہو گئی. جیسے ہی وہ سورج سے ہٹ گیا اندھیرا ہو گیا. بالکل اسی طرح جو دل اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا وہ روشن ہو گیا. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، لوگوں اپنے رب کی طرف متوجہ رہو، اس لیے کہ روشن تو اللہ ہیں، روشنی تو اللہ کی ذات سے آتی ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی نے تو زمین اور آسمان کو روشن کر رکھا ہے. تو جس طرح زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے آ جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، اسی طرح جو قلوب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ روشن ہو جاتے ہیں، اور جن قلوب کا رخ اللہ سے ہٹ جاتا ہے وہ تاریک ہو جاتے ہیں. جیسے آپ کے شہر کا رخ اس وقت سورج کی طرف سے ہٹ گیا تو تاریک ہو جائے، پھر گھوم کر سورج کے سامنے آ جائے گا دن میں، پھر روشن ہو جائے گا. لیکن زمین کے لیے تو اللہ نے یہ نظام بنایا ہے کہ یہ گھومتی رہے تاکہ کبھی دن ہو کبھی رات ہو. دن بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، رات بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. دن کو اللہ نے بنایا کام کے لیے، رات کو اللہ نے بنایا آرام کے لیے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم نے رات کو لباس بنایا. جیسے لباس بدن کو ڈھانک لیتا ہے ایسی تاریکی کی چادر پورے ماحول کو ڈھانک لیتی ہے. اور دن کو ہم نے کام کے لیے بنایا. تو زمین کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھومتی رہے تاکہ دن کے بعد رات آئے، رات کے بعد دن آئے. یہ دن کے بعد رات کا آنا، رات کے بعد دن کا آنا، یہ اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے. واختلاف اللیل والنہار جس کو قرآن نے کہا. لیکن دل کے لیے ضروری ہے کہ یہ گھومنے نہ پائے، یہ اپنی جگہ فکس رہے، یہ ہر وقت اللہ کی جانب متوجہ رہے، یہ پلٹنے نہ پائے تاکہ اس میں کبھی تاریکی نہ آنے پائے. دل کی تاریکی اللہ کی رحمت نہیں ہے، دل کی تاریکی بہت بڑی مصیبت ہے. رات کی تاریکی اللہ کی نعمت ہے لیکن دل کی تاریکی اللہ کی نعمت نہیں. دلوں کو گھماتا ہے شیطان، اور اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ گھما سکے. جو آپ کی گاڑیوں کے اسٹیئرنگ گھومتے ہیں کہ نہیں گھومتے؟ فکس کر دیے رہے تو گاڑی چل پائے گی؟ کتنے ڈرائیور ہیں اس مجمع میں؟ اکثریت کے ہاتھ اڑ جائیں گے اگر میں ہاتھ اڑاؤں تو. گاڑی چلاتے ہیں نا، اگر اسٹیئرنگ کو فکس کر دیا جائے تو گاڑی چلے گی؟ چند قدم چلنا مشکل ہو جائے گا. لیکن گاڑی گھوم سکتی ہے، دائیں طرف بھی گھوم سکتی ہے. تو کیا بیٹھ کے گھماتے رہتے ہیں؟ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. کسی بچے کو بیٹھا دیجئے ڈرائیونگ سیٹ پہ تو وہ کیا کرتا ہے؟ اسے اسٹارٹ کرنا تو آتا نہیں، صرف اسٹیئرنگ گھماتا ہے. لیکن جو سمجھدار ہے وہ گھماتا نہیں. جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں گھماتا ہے. اور اگر تیز چلتی ہوئی گاڑی کو اچانک کوئی اسٹیئرنگ گھما دے تو کیا ہوگا؟ ہمارے جاننے والے سفر کر رہے تھے، گاڑی ان کی ہلکی تھی، چھوٹی تھی، لمبے سفر کے عادی نہیں تھے. پہاڑی موڑ تھا، انہوں نے ایک دم سے اٹھا کے اسٹیئرنگ گھما دی. آگے کیا ہوا ہوگا بتانے کی ضرورت نہیں. گاڑی گئی کھائی میں، وہ تو اللہ نے فضل فرمایا جان بچائی. 3-4 مہینے میں جا کر کے ان کی گاڑی چلنے کے قابل. کیا ہوا؟ اسٹیئرنگ گھمائی نا، اسٹیئرنگ تو بنی ہے گھومنے کے لیے، لیکن اس کو گھمانے کے لیے بھی بڑا کنٹرول چاہیے. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارا دل تو ایسا بنایا ہے کہ یہ پلٹے گا. اب تمہارا امتحان ہے، اس پر کنٹرول کرنا سیکھو، پلٹنے نہ پائے. قلب کو قلب کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ وہ پلٹتا ہے، وہ فکس نہیں ہے. اگر وہ فکس ہوتا تو اس کا نام قلب نہ ہوتا، سخت ہوتا. اس کا نام قلب اسی لیے لأنه يتقلب سريعا، فوراً پلٹ جاتا ہے. اب ہمارا امتحان ہے، ہم اس کو پلٹنے دیتے ہیں یا نہیں پلٹنے دیتے ہیں، کتنا کنٹرول کر کے رکھتے ہیں.
اسی امتحان کے نتیجے میں تو جنت ملے گی. اگر یہ فکس ہوتا تو پھر جنت کا ہی. آپ دیکھیں یہ آنکھیں چونکہ نامحرم کو دیکھ سکتی ہیں اور پھر بازار میں جھکی رہتی ہیں تاکہ نامحرم کو نہ دیکھیں تو اجر ملتا ہے نا. اور کوئی اندھا بازار جائے اور کہے دوسرے گناہ تو ہو جاتے ہیں مجھ سے، کبھی کبھی غیبت بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی میوزک بھی سن لیتا ہوں، الحمدللہ مجھ سے نظر کا گناہ کبھی نہیں ہوتا. تو وہ ہے نظر کا گناہ کرنے کی پوزیشن میں؟ وہ تو اندھا ہے بیچارہ، وہ کیا نظر کا گناہ کرے گا؟ اسے نظر کی حفاظت کا کیا اجر ملے گا؟ نظر کی حفاظت تو وہ کرے جس کو اللہ نے نظر دی ہو. اور ایک گونگا کہے میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، وہ غریب کیا غیبت کرے گا؟ ایک بہرا کہے میں نے کبھی میوزک نہیں سنی، وہ کیا سنے گا؟ اس نے تو کچھ بھی نہیں سنا، اس نے میوزک بھی نہیں سنی، اس نے تلاوت بھی نہیں سنی، اس نے تو اماں ابا کی آواز بھی نہیں سنی، اس نے تو کچھ بھی نہیں سنا. اللہ نے ہمیں حالت امتحان میں پیدا کیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ کہانی نہیں سنائی جا رہی، یہ نجات کی باتیں ہیں. اور جس کی نجات ہو گئی وہی کامیاب ہے. ہم سب بہت خطرے میں ہیں. ہمارے سامنے جہنم ہے، جس کو اللہ جہنم سے بچائیں گے وہی بچ سکے گا. اللہ ہی کے بچانے سے بچتا ہے، کوئی اپنی محنت سے نہیں بچتا. لیکن جب بندہ محنت کر کے اپنی طلب، اپنی سعی، اپنی کوشش اللہ کو دکھاتا ہے تو اللہ بچا دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جسے جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں بھیج دیا گیا وہ کامیاب ہے. ہم بہت خطرے ہیں، ظاہری اعتبار سے بھی ہم بہت خطرے میں، معنوی اعتبار سے بھی ہم بہت خطرے میں. ظاہری اعتبار سے تو یہ حال ہے، ہم جس زمین پر بیٹھے ہیں نا اس کے نیچے موت کا سامان چھپا ہوا، اندر ایسے دہکتے ہوئے، ابلتے ہوئے، کھولتے ہوئے لاوے ہیں جو اندر سر پٹک رہے ہیں، باہر نکلنے کے لیے بے چین ہیں. اگر انہیں موقع مل جائے تو سیکنڈوں میں پورا شہر تباہ ہو جائے. جہاں زمین سے لاوے نکلتے ہیں، جہاں آتش فشاں پھٹتا ہے وہاں کیا حال ہوتا ہے. پوری پوری فضا میں راکھ اڑتی ہے، عمارتیں ڈھک جاتی ہیں، تباہی آتی ہے، بربادی آتی ہے، زلزلے آتے ہیں. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. تو نیچے بھی خطرہ ہے اور اوپر سے ہر وقت اتنی پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، ابھی بھی ہو رہی ہے، ہر پل ہوتی رہتی. اتنے خطرناک پتھر برستے رہتے کہ ایک چھت بنا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر. ایک چھت بنا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے جس میں آ کر وہ سارے پتھر رک جاتے ہیں، نیچے نہیں آنے پاتے. اکا دکا کبھی کبھی کوئی شہاب ثاقب کا ٹکڑا نیچے آ جاتا ہے، ورنہ چھت بنا رکھی ہے. اور جیسے آپ نے مدینہ طیبہ میں جو چھتریاں لگی ہیں دیکھی ہیں نا، کس نے دیکھا ہے؟ ماشاءاللہ. جس نے نہیں دیکھا اللہ ان کو بھی دکھائے، لیکن قبولیت کے ساتھ دکھائے، صرف آنا جانا نہ ہو. جو نسخہ بتلایا جا رہا ہے اگر اس نسخے پر ہم نے آپ نے عمل کر لیا تو پھر انشاءاللہ ہر کام قبولیت کے ساتھ ہو. اگر بارش ہو رہی ہے اور چھتری کے نیچے کھڑے ہو کے آرام سے نماز پڑھنے تو لکھیں گے، اور ایک ریموٹ کے ذریعے چھتری بند کر دی جائے، وہ ریموٹ سے کنٹرول ہوتی ہے. ایک ریموٹ کے ذریعے چھتری بند کر دی جائے تو کیا ہوگا؟ اچانک بھیگنے لگیں گے، آدمی پریشان ہوگا، ابھی تو بارش ہو رہی تھی میں نہیں بھیگ رہا تھا، میں کیسے بھیگنے لگا؟ اور اندر چھت میں جو گنبد ہیں وہ چلتے ہوئے ہیں، وہ بھی دیکھیں. مسجد نبوی میں اندر کے حصے میں چلتے ہوئے گنبد ہیں، وہ بھی ریموٹ سے کنٹرول ہوتے ہیں. ایک تماشا بتلایا آپ کو. ہم پہلی بار گئے تھے جب مدینہ، تو رات میں دیر تک اللہ کی توفیق سے مسجد میں رہے، خوب عبادت کیا، اللہ کو یاد کیا. فجر پڑھ کے وہیں لیٹ گئے ایک جگہ. ہمیں معلوم نہیں تھا، اس گنبد کے نیچے لیٹ گئے جو چلتے ہیں. اب وہ دن میں کس کا لیے جاتے ہیں.
اب جو ہماری آنکھ کھلی تو ہم دیکھ رہے ہیں کھلا آسمان، تو ہم پریشان، اللہ چھت کہاں گئی؟ ہم تو چھت کے نیچے بیٹھے تھے، یہ چھت کہاں گئی؟ پھر بعد میں پتہ چلا کہ اچھا یہ گنبد کھسکتے تو ریموٹ کے ذریعے کھسکتے ہیں۔ اب اگر مسجد کے اندر آرام سے نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب پڑھا رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، پتہ بھی نہیں چل رہا، اچانک ریموٹ کے ذریعے کھسکا دیا رہا تو کیا ہوگا؟ الگ سے تھوڑی بارش برسانی پڑے گی، بارش تو پہلے سے ہو رہی تھی، وہ جیسی گنبد کھسکے گا اندر پانی آنا شروع ہو جائے گا نا۔ جن قوموں پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی ان کے لیے الگ سے پتھر برسانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، اللہ نے اپنے امر کے ریموٹ سے تھوڑی دیر کے لیے اوپر سے گنبد کھسکا دیا تھا۔ وہ تو ابھی بھی ہو رہی ہے، ابھی بھی ہو رہی ہے، اس وقت بھی ہو رہی ہے۔ زمین کے نیچے سے بھی موت کا خطرہ ہے، آسمان کے اوپر سے بھی، اور یہ زمین ہم کو اور آپ کو لے کر ایک گھنٹے میں 1000 کلومیٹر کی رفتار سے یوں گھوم رہی ہے، 1000 کلومیٹر کی رفتار سے تیزی میں گھوم رہی، جیسے کوئی لٹو گھومتا ہے ایسے گھوم رہی ہے۔ کشش کی طاقت ہے جس نے ہم کو اور آپ کو زمین میں روکا ہوا ہے۔ کمہار کا چکا دیکھا ہے؟ وہ جو مٹی کے برتن بنانے والے ہوتے ہیں آپ کے یہاں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ کمہار کہتے ہیں، کچھ اور کہتے ہیں؟ کمہار کہتے ہیں۔ اب میں پوچھ لیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ تو کمہار کا چکا ہوتا ہے نا، گھومتا ہے، اس چکے کے اوپر ایک کنکر رکھ دو تو کتنی دیر رکھا رہے گا؟ کتنی دور جائے گا؟ دور جا کے گرے گا نا۔ کمہار کا چکا کتنی اسپیڈ سے گھومتا ہے؟ یہ زمین 1000 کلومیٹر کی اسپیڈ سے گھوم رہی ہے، تو ہمیں کہاں جانا چاہیے؟ نہ معلوم کہاں جانا چاہیے۔ کس نے روک رکھا ہے؟ ہر طرف سے ہمارے لیے خطرہ ہے۔ ایک ماہر فلسفی نے تمام حالات کا تجزیہ کرنے کے بعد لکھا کہ اگر 1 فٹ کا لکڑی کا ٹکڑا ہو، 1 فٹ لمبا، 1 فٹ چوڑا یا آدھا فٹ چوڑا، اور وہ بیچ سمندر میں ہو، موجوں کے ساتھ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جا رہا ہو، اور اس پر ایک چھوٹا سا کیڑا بیٹھا ہو، تو اس کیڑے کی زندگی کتنے خطرے میں ہے؟ کسی بھی موج کے ساتھ وہ لکڑی کا ٹکڑا پلٹ سکتا ہے، وہ کیڑا ڈوب سکتا ہے۔ بس وہ زمین کو، وہ لکڑی کو پکڑے بیٹھا ہوا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، شاید بچ جاؤں، شاید بچ جاؤں۔ بیچ سمندر میں موجوں کے تلاطم میں لکڑی کے اس ٹکڑے پر چھوٹا سا کیڑا جتنے خطرے میں ہے، اللہ کی قسم ہم میں سے ہر ایک اس زمین پر اس سے زیادہ خطرے میں۔ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس زمانے میں یہ باتیں کسی کو نہیں معلوم تھی، دنیا میں کسی بڑے سے بڑے فلسفی اور سائنسداں کو بھی یہ باتیں نہیں معلوم تھی کہ زمین کے اندر کیا ہے اور آسمان کے اوپر کیا ہے، اس وقت اللہ نے سوال کیا تھا، أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ کیا گارنٹی ہے اس کی؟ اگر اللہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ 2005 کا واقعہ ہے، کتنے سال ہوئے 2005 کو؟ بتلاؤ وہ جو حساب لگا، زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں، کشمیر میں اور پڑوس کے ملک میں ایک نہایت خطرناک زلزلہ آیا تھا، دہلی تک اس کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے، لیکن اصل زلزلے کا مرکز ہمارے پڑوس کے ملک میں تھا۔ پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ اس زلزلے میں اللہ سب کی حفاظت فرمائے، پوری بستیاں زمین کے اندر غائب ہو گئی تھی، پوری عمارتیں، مسجدیں، راستے سب ختم ہو گئے۔
ایک صاحب پڑوس کے ملک میں کسی بڑے شہر میں امامت کرتے تھے، گاؤں کے رہنے والے تھے، اسی علاقے کے جہاں زلزلہ آیا تھا۔ جب حالات نارمل ہو گئے تو وہ بیچارے گئے کہ جا کر دیکھیں ہمارے والدین کا کیا حال ہے، خاندان کے لوگوں کا کیا حال ہے۔ وہاں جا کے ڈھونڈ رہے ہیں، گاؤں کہاں ہے پتہ نہیں چلا۔ ایک چرواہے سے پوچھا یہاں اس نام کا ایک گاؤں تھا، اس نے کہا وہ جو دو پہاڑیاں ہیں نا ان کے درمیان تھا، لیکن جب زلزلہ آیا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں پہاڑیاں یوں آ کر مل گئیں اور بعد میں ہٹ گئی تھی اور وہ پورا گاؤں ختم۔ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ، کیا تم آسمان والے سے اس بات سے مطمئن ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور پھر زمین بالکل برابر ہو جائے، تمہارا نام و نشان۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، یا تم آسمان والے سے اس بات سے مطمئن ہو کہ تم پر پتھروں کی باری برسا دے، پھر تمہیں پتہ چلے کہ اللہ کیسے ڈراتے ہیں۔ اوپر کوئی بڑا اور سمجھدار ہو تو شور نہ کرے، ذرا محبت سے بچوں کو بیٹھائیں۔ کوئی صاحب بچوں سے زیادہ شور نہ شروع کر دیں، کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ بسا اوقات تجربہ یہ ہے کہ بڑے بچوں سے زیادہ ہنگامہ کرتے ہیں۔ تو نیچے سے بھی خطرہ ہے، اوپر سے بھی خطرہ ہے۔ اتنے خطروں میں ہمیں کون بچاتا ہے؟ جو اللہ اتنے خطروں سے ہمیں بچاتے ہیں، چونکہ اس بچاؤ کے لیے اللہ نے ہم کو مکلف نہیں بنایا ہے، اپنے ذمہ لیا میں بچاؤں گا۔ ہم سے نہیں کہا زمین تو تمہیں نگلے گی تم بچو گے، آسمان سے تو پتھروں کی بارش ہوگی تم چھتریاں بناؤ۔ اتنے بڑے خطرے سے اللہ نے خود بچانے کا انتظام کیا۔ ایمان کے سلسلے میں فرمایا تم کو بچنا ہے، میں شیطان کو چھوڑ دوں گا اس لیے کہ یہاں تمہارا امتحان ہے، لیکن آپ بتلائیں جو اللہ زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر کے اتنے بڑے بڑے خطرات سے ہر وقت ہم کو بچاتے ہیں، اگر واقعی ہم اپنا ایمان بچانے کی کوشش کریں گے تو کیا اللہ ہم کو شیطان سے نہیں بچائیں گے؟ پھر جھوٹ ہے یہ کہنا کہ ہم تو گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، نہیں بچ پاتے، نہیں بچنا چاہتے اس لیے گناہ ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گناہ سے بچنا چاہیں اور اللہ نہ بچائے۔ بچنا چاہنے کا مطلب کیا ہے؟ جو شروع میں بتلایا گیا تھا، جس دوست کے ساتھ گناہ ہوتا ہے اس سے دوستی بن، یہ ہے کوشش۔ جس جگہ جا کر گناہ ہوتا ہے وہاں جانا مت۔ شیطان گناہ کرتا ہے، شیطان سے ہوشیار، شیطان کا کہنا نہیں مانیں گے۔ شیطان گناہ اس لیے کرتا ہے کہ دل غافل ہوتا ہے، دل کو غافل نہیں رہنا دیں گے۔ جب دل غافل ہوتا ہے تو دل میں تاریکی آتی ہے، دل کو اللہ کی طرف ہر وقت متوجہ رکھیں گے، دل کو فکس کر دیں گے، گھومنے نہ پائے۔ لیکن فکس کرے گا کون؟ ہم نہیں کر پائیں گے، ہم کوشش کریں گے تو اللہ کر دیں گے۔ ہم کوشش کریں گے، ہم کس چیز کی کوشش کریں گے؟ ہم اس کی کوشش کریں گے کہ دل ہر وقت اللہ کی جانب متوجہ رہے، دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ اس کو کہتے ہیں انابت۔ کیا کہتے ہیں؟ انابت کیسے ہوتی ہے اس کو سمجھاؤں میں بالکل زندہ مثال سے، پکڑیں اس کو۔ دیکھیں یہ نماز کا ایک ہے، اس میں یہ قبلہ نما ہے نا،
یہ بتلاتا ہے کدھر قبلہ ہے، یوں کیا تو یہ بتلا رہا ہے ادھر قبلہ ہے، اس کو گھما دیں تو کیا کرے گا، قبلے کا نشان ادھر گھما دیں، ادھر گھما دیں تو کیا ہوگا، قبلے کا نشان ادھر گھما دیں گے، اب گھماتے رہو صبح سے شام تک گھما، یہ قبلے کی طرف رہے گا، وہ نشان ہمیشہ قبلے کی طرف، اس کو کہتے ہیں انابت۔ مسجد میں ہو، بازار میں ہو، گھر میں ہو، گاڑی میں ہو، پیدل ہو، سو رہے ہو، جاگ رہے ہو، مشرق کی طرف منہ ہو، مغرب کی طرف منہ ہو، شمال کی جانب ہو، جنوب کی جانب ہو، دل کا رخ ہر وقت اللہ کی جانب ہو، اس کو کہتے ہیں انابت۔ اس کی مشق کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، اس کی بہت مشق کرنی پڑتی ہے، محنت کے بعد یہ آتا ہے۔ کون کون کرے گا مشق؟ تو اللہ کے خزانے میں کمی بھی نہیں ہے کہ مال تھوڑا سا رہتے، بہت سے لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیا کیسے دیں گے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ ساری دنیا کے انسان مل کر نیت کر لے کہ ہم انابت سیکھیں گے، اللہ سب کو یہ نعمت عطا فرما دیں گے اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور ساری دنیا کے انسان مل کر یہ طے کر لیں کہ ہم اللہ کو یاد نہیں کریں گے، اللہ سب کو محروم کر دیں گے اور اللہ کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ نہ ہم اللہ کو یاد کر کے اللہ کا کچھ بناتے ہیں، نہ اللہ سے غافل رہ کر اللہ کا کچھ بگاڑتے ہیں۔ یاد کریں گے تو اپنا بنائیں گے، غافل ہوں گے تو اپنا بگاڑیں گے، اپنا نقصان کریں گے۔ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ہم اللہ کو کچھ نہیں دے سکتے، تو جب بندہ مشق کرتا ہے تو گویا اللہ اس کے دل کو فکس کر دے، ہر وقت اس کا دل بس اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اور ایسے بندوں کو دیکھ کر شیطان بھی روتا ہے، حسرت سے دیکھ کر، یہ میرے ہاتھ سے نکل گئے، یہ مجھ سے جیت گئے، میں ناکام ہو گیا، یہ بچ گئے۔ ان کا دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اس لیے ان کا دل ہر وقت روشن رہتا ہے، کبھی دل میں اندھیرا ہوتا ہی نہیں ہے کہ میں ان پر حملہ کروں۔ لیکن کوئی کتنی بھی مشق کر لے وہ معصوم نہیں ہو جاتا، رہتا تو انسانی ہے نا، تو خطرہ لگا رہتا ہے، ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے۔ اس لیے ایمان والا سب سے زیادہ ڈرتا ہے، اللہ کی رحمت سے اسے امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے بچایا ہے تو آئندہ بھی بچائیں گے، لیکن ڈر بھی لگا رہتا ہے کہیں میری کسی غلطی کی وجہ سے اللہ حفاظت ہٹا لیں گے تو میں شیطان کے حوالے ہو جاؤں گا۔ الایمان بین الخوف والرجاء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان والے کو ہر وقت امید بھی رہتی ہے، ڈرتا بھی رہتا ہے۔ یہ ڈر کب تک رہے گا، کب ختم ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں ڈرتے رہو، ایک وقت آئے گا ہم خوشخبری سنائیں گے، اب ڈر ختم، اب تم ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے۔ لیکن زندگی کی آخری سانس تک ڈرتے رہو اور ہماری طرف متوجہ رکھو، اور دل کو ہماری طرف دل کا رخ رکھو تو تمہارا دل مستقل روشن رہے گا۔ اس دل کو سنبھالنا ہمارا کام ہے، شیطان جب رکاوٹیں ڈالے گا ہم اسے دور کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو انابت حاصل ہو سکتی؟ حضور سے بڑا کوئی ذاکر ہو سکتا تھا؟ حضور کے قلب میں کبھی غفلت آ سکتی تھی؟ شیطان سر کے بل کھڑا ہو جائے حضور کے دل میں کوئی وسوسہ ڈال سکتا تھا؟ لیکن جسے ایمان کی نعمت معلوم ہوتی ہے، اس کی قدر ہوتی ہے، اس کے دل میں ڈر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر، آنسو بہا کر، رو رو کر دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھرانے والے، میرے دل کو
اپنے دین پر جمع دیجیے۔ اے دلوں کو گھمانے والے میرے دل کو فکس کر دیجیے۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، اور اے دلوں کو پھرانے والے میرے دل کو ہمیشہ اپنی فرما برداری کی طرف پھرائیے۔ جیسے میں نے ابھی مثال دے کر بتایا تھا نا، وہ پھرتا ہے تو قبلے کا نشان ہمیشہ قبلے کی طرف پھرتا ہے، بالکل اسی طرح حضور فرما رہے ہیں اے دلوں کو پھرانے والے، میں کسی بھی حال میں رہوں میرے دل کو ہمیشہ اپنی اطاعت اور فرما برداری کی طرف پھرائیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوموں کے امام اور سردار ہیں اللہ سے رو رو کر یہ مانگ رہے ہیں، تو ہمیں اور تم کو کتنا مانگنا چاہیے؟ اور دعا نام ہے دل کی تمنا کا، اور جو تمنا ہوتی ہے انسان اس پر اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے۔ ایک آدمی کی تمنا ہے کہ شہر میں میرا بڑا اچھا گھر بن جائے، واقعی اس کے دل میں تمنا ہے، وہ بیٹھا رہے گا دن بھر سوتا رہے گا، کیا کرے گا؟ محنت کرے گا، پیسے کمائے گا، زمین خریدے گا، آرکیٹیکٹ کے پاس جائے گا، نقشہ بنوائے گا، سارے کام کرے گا نا، اس کے جتنے تقاضے ہیں وہ پورے کریں گے۔ لیکن نوجوان کی تمنا ہے میری شادی ہو جائے، کہیں پیغام نہیں دیتا، پڑھتا لکھتا بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں کماتا، ہے تمنا ہے جھوٹ بول رہا ہے۔ تمنا کا اظہار جو زبان سے ہوتا ہے اس کو دعا کہتے ہیں۔ اب ایک آدمی دعا کر رہا اللہ مجھے نیک بنا دیجیے، اور نیک بننے کی کوشش نہیں کر رہا، تو یہ دعا نہیں ہے، یہ دھوکے بازی ہے۔ اس کو نیک بننے کی تمنا کہاں ہے؟ اگر اس کو نیک بننے کی تمنا ہوتی ہے تو یہ گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتا۔ جو اس سے گناہ کراتا وہ اس کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا۔ وہ یہ نہ کہتا میں کیا بتاؤں، اصل میں پرانی دوستی تھی اس لیے میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ یہ پرانی دوستی تھی یا پرانی دشمنی تھی؟ جو گناہ کرائے وہ تمہارا دوست نہیں ہے، دشمن ہے۔ کیا سمجھ میں آیا بچوں؟ کیا سمجھ میں آیا؟ جو گناہ کی دعوت دے وہ تمہارا دوست نہیں ہے، دشمن ہے۔ تو دشمن سے دوستی کرو گے؟ آج سے یہ اصول یاد رہے گا، بالکل پکی بات۔ توبہ کر کے زندگی بدلنے کی نیت کر کے یہاں سے اٹھنا ہے۔ ہاں میرے پاس وقت فالتو نہیں ہے کہ میں آپ کے شہر میں بار بار آیا کروں۔ اللہ جہنم سے مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے۔ یہ کام کی باتیں ہیں، اس لیے فیصلے کرنا ہے، زندگیاں بدلنی ہیں۔ جو گناہ کی دعوت دے وہ دوست ہے یا دشمن؟ تو دشمن سے دور رہتا ہے آدمی یا دشمن کے قریب جاتا ہے؟ ہاں اب آدمی کہہ رہا ہے اللہ مجھے نیک بنا دیجیے اور نیک بننے کی کوشش نہیں کر رہا، تو یہ دعا نہیں ہے۔ ہم لوگ دعا پڑھنے کے عادی ہو گئے ہیں، دعا مانگنے کے نہیں۔ اللہ ہمیں دعا مانگنے والا بنا دے، دعا کرنے والا بنا دے۔ اقبال نے دعا کا ترجمہ کیا ہے، بچپن میں سب نے پڑھا ہوگا نا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، دل کی جو تمنا ہے وہ دعا بن کر میری زبان پر آتی ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ اقبال سمجھا رہے ہیں دعا کہتے کسے ہیں؟ دعا تمنا کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں یہ تمنا پیدا ہو جائے کہ ہمارے دل میں کبھی غفلت نہ آنے پائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا دل روشن ہو اور ہر وقت روشن ہو۔ اور دل روشن کیسے ہوتا ہے یہ کون بتائے گا؟ جس نے دلوں کو بنایا وہی بتائے گا نا۔ جس نے دلوں کو روشن کرنے کا نظام بنایا وہی بتائے گا نا۔ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے کہ وہ بتلائے کہ دل کیسے روشن ہوتا ہے۔ اللہ نے دلوں کو بنایا، اللہ نے دلوں کو روشنی کا انتظام کیا، تو پھر اللہ ہی بتلائیں گے کہ دل کیسے روشن ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ کو کثرت سے یاد کرنے سے دل روشن ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، آیت کھول گئی۔ اے ایمان والو بہت کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو۔
بہت کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 4 گھنٹہ، 5 گھنٹہ نہیں، 24 گھنٹہ۔ کتنا؟ 24 گھنٹہ۔ اب 24 گھنٹے یہی کریں گے تو کھانا کب کھائیں گے؟ کمانے کب جائیں گے؟ آرام کب کریں گے؟ اور بھی تو کام ہے نا۔ لیکن یاد کرنا ہے اللہ کو 24 گھنٹے۔ اب مطلب سمجھو، یہ 24 گھنٹے اللہ کو یاد کرنا ہے دل سے۔ اور جب آپ کمانے جاتے ہیں تو وہاں دل کا تو کوئی کام نہیں ہوتا، ہاتھ سے کام کرتے ہیں، پیر سے چل کر جاتے ہیں، زبان سے دیکھتے ہیں، منہ سے بولتے ہیں، کان سے سنتے ہیں، دماغ سے سوچتے ہیں، دل کا تو کوئی کام نہیں نا۔ کھانا کھاتے ہیں وہاں بھی دل کا کوئی کام نہیں ہے، منہ سے کھاتے ہیں۔ ضرورت سے فارغ ہونے جاتے ہیں وہاں بھی دل کا کوئی کام نہیں ہے۔ دل کا ایک ہی کام ہے اللہ کو یاد کرنا۔ تو کثرت ذکر کے یہ معنی نہیں ہے کہ آدمی اتنے وقت اور اتنے وقت اللہ کو یاد کرے۔ کثرت ذکر کے یہ معنی ہے کہ آدمی ہر وقت اللہ کو یاد کرے۔ یہی معنی ہے انابت کے، اور اللہ نے انابت کا مطالبہ کیا ہے، انابت فرض ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، لوگوں اپنے رب کی طرف ہر وقت متوجہ رہو۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے آپ کو 100% اللہ کے حوالے کرو، یہ فرض ہے۔ اس لیے دل کا ہر وقت اللہ کی جانب متوجہ رہنا فرض ہے۔ یہ معنی ہے کثرت ذکر کے۔ باقی جو زبان کا ذکر ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ نے اس کو الگ کر دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو بہت کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی تسبیح بیان کرو، اس کی پاکی بیان کرو۔ یہ زبان کا عمل ہے، صبح اور شام، اس کے لیے اوقات بتلائے، صبح کا وقت، شام کا وقت۔ بعض حضرات نے یوں کہا کہ یہ اشارہ ہے 5 نمازوں کی جانب، صبح کے وقت یعنی فجر اور ظہر، اور شام کے وقت یعنی عصر، مغرب اور عشاء۔ اس میں 5 نمازوں کی جانب اشارہ ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، خاص طور سے فجر کے بعد اور عصر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسبیحات پڑھتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، اور تاکید کرتے تھے کہ یہ خاص اللہ کو وہ یاد کرنے کا وقت ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن دل کا عمل 24 گھنٹے کا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلق سے ارشاد فرمایا، تنام عینای ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا ہے، یعنی نیند کی حالت میں بھی میرا دل اللہ کی جانب متوجہ رہتا ہے۔ جو محنت کرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کا فیض پاتا ہے۔ اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی یہ دل ذاکر رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی یہ دل بند نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ تو روحانی دل ہے نا، یہ جسمانی دل نہیں ہے، یہ روحانی دل ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اور موت روح کو تو نہیں آتی، موت تو روح اور جسم کے الگ ہو جانے کا نام ہے۔ کتنے اللہ والے ایسے ہیں جن کے انتقال کے بعد ان کے سینے پر کان رکھ کر لوگوں نے سنا اور اللہ اللہ کی آواز سنائی دی۔ یہ کوئی سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، گپ ہانکنے والوں اور پھینکنے والوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ سچے انسانوں کی، اللہ کے ولیوں کی باتیں ہیں۔ ہمارے حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کے عمر میں، صحت میں برکت عطا فرمائے، اور وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ ان سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جتنے اکابر ہیں، جتنے مشائخ ہیں، جتنے بڑے اور بزرگ ہیں، سب اللہ کی نعمت ہیں۔ اللہ سب سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا۔ ان کے شیخ حضرت مرشد عالم
مولانا غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت نے حیات حبیب میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ میں نے اپنے شیخ کے سینے پر کان رکھا تو اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی، میں نے بتلایا، دوسروں نے کان لگا کر سنا، سب کو سنائی دے رہی تھی۔ دل کا معاملہ الگ ہے، دل جسمانی ہو یا روحانی، ظاہری ہو یا معنوی، یہ ایک مرتبہ جب زندہ ہو جاتا ہے تو جب تک زندہ رہتا ہے اپنا کام کرتا ہے۔ جسمانی دل ماں کے پیٹ کے اندر جب بنتا ہے اور 4 مہینے کی مدت کے بعد بچے کو زندگی ملتی ہے تو وہ دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ مائیں جب جاتی ہیں ڈاکٹروں کے پاس نارمل چیک اپ کے لیے ہر مہینے تقریباً، تو وہ سنتے ہیں بچوں کی ہارٹ بیٹ، کیا کہتے ہیں اس کو، ہارٹ بیٹ کیسی ہے، دل کی دھڑکن سنتے ہیں۔ اور پھر جب تک موت نہیں آتی اس وقت تک دل چلتا رہتا ہے، 1 سیکنڈ کے لیے کبھی دل رکتا ہے؟ کبھی نہیں رکتا۔ اس دل کو اللہ نے بنایا ایسا ہے، جب یہ زندہ ہو گیا تو جب تک رہے گا اپنا کام کرتا رہے گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دل اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو دل اللہ سے غافل ہے وہ مردہ ہے۔ تو اللہ کی یاد کے نتیجے میں جس دل کو زندگی مل گئی وہ جب تک رہے گا اللہ کو یاد کرتا رہے گا۔ اور روحانی دل تو موت پر بھی ختم نہیں ہوتا، مرتا نہیں ہے، تو پھر اس کا ذکر کیسے بند ہوگا؟ اس کا ذکر بھی جاری رہے گا۔ بالکل سیدھی سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اس کے لیے دل پر محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے لمبے لمبے مراقبے کرنے پڑتے ہیں۔ جب ہم ملاقاتیں کرتے ہیں سالکین سے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ معمولات کی پابندی ہو رہی، کہتے ہیں جی حضرت معمولات تو ہو رہے ہیں بس مراقبہ نہیں ہو پاتا۔ ہمیں پوچھنا پڑتا ہے پھر کون سے معمولات ہو رہے ہیں؟ جیسے کسی سے پوچھیں بھائی آپ کھانا کھاتے ہیں؟ تو جی میں کھانا تو روزانہ کھاتا ہوں، بس روٹی چاول نہیں کھاتا، چٹنی کھا لیتا ہوں، سلاد کھا لیتا ہوں۔ تو جب روٹی چاول نہیں کھاتے، سالن نہیں کھاتے تو کھاتے کیا ہیں؟ اس کو کھانا چاہیے۔ اصل تو قلب کا ذکر ہے نا، مراقبہ تو ذکر قلبی کو کہتے ہیں۔ جب مراقبہ نہیں ہوتا تو کرتے کیا ہو؟ صرف تسبیحات کافی نہیں ہے، تسبیحات میں بھی تبھی جان آئے گی جب قلب ذاکر ہوگا۔ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں ان کے پاس میری آواز آ رہی ہے؟ تو بھائی پیچھے والے بتلائیں آواز آ رہی ہے؟ کہاں سے آ رہی ہے؟ اسپیکر سے آ رہی ہے یا میرے پاس سے آ رہی ہے؟ اسپیکر سے آ رہی ہے نا۔ اسپیکر میں آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اگر میں بولنا بند کر دوں اور یہ مائک فیل ہو جائے اور اسپیکر پر ایک لکڑی لے کر مارے، آواز تو تبھی بھی آئے گی نا، لیکن وہ آواز حقیقی ہوگی یا مصنوعی ہوگی؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ وہ مصنوعی ہوگی نا۔ اصل آواز تو یہاں کی ہے، بولنے والا یہاں سے بول رہا ہے، چاہے آپ 2 کلومیٹر تک اسپیکر لگا دیں وہاں تک سنائی دے گا۔ میرے دوستو، زبان کا ذکر تبھی ذکر بنتا ہے جب یہاں سے ذکر جاری ہو، اور جب یہاں سے ذکر نہ ہو تو زبان کا ذکر بول ہوتا ہے، بول، وہ ذکر نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اب دل پر محنت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کون کون کرے گا؟ اگلی ملاقات میں کہیں گے نہیں ہو پاتا، کون کون کہے گا؟ اللہ مدد فرمائے۔ بندہ جب ہمت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ ضرور مدد کرتا ہے۔ اللہ ہمیں جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، اور ہمارے لیے خطرہ ہے، سخت خطرہ ہے جہنم کا۔ اگر ہم ہوشیار نہیں رہے اور اگر ہمارے اندر جہنم سے بچنے کی تمنا نہیں ہوئی اور اگر ہم نے پوری کوشش نہیں کی تو پھر اللہ چھوڑ دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، اللہ
ایک سیکنڈ کے لیے بھی مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ کر دیجیے گا. جس کو اللہ کی پرواہ نہیں ہوتی اللہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں, جاؤ تم جانو تمہارا نفس جانے. اور پھر شیطان نفس سے ایسا کھیلتا ہے جیسے بچے بال سے کھیلتے ہیں. بال سے کھیلتے ہیں نا بچے, ایک نے ادھر سے کک ماری تو ادھر گیا, ایک نے ادھر سے کک ماری تو ادھر گیا, ایسے شیطان کھیلتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ شیطان ہم سے ایسے کھیلے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہم بہت خطرے ہیں. اس خطرے سے بچنے کا واحد راستہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو بہت کثرت سے اللہ کو یاد کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا, اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو, اس کی پاکی بیان کرو, اس کو زبان سے یاد کرو, بیٹھ کر اس کو یاد کرو. هو الذی یصلی علیکم, اللہ تم پر اپنی رحمتیں اتارتے ہیں. یعنی جب تم اللہ کو یاد کرتے ہو نا تو اللہ کا ایک نظام ہے رحمت کا, وہ متوجہ ہو جاتا ہے. وَمَلَائِكَتُهُ, اور اس نظام میں ڈیوٹی اللہ نے کس کی لگائی ہے؟ فرشتوں کی. اللہ کے حکم سے فرشتے اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ نظام متحرک ہوتا ہے کاہے کے لیے؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر تمہارے دلوں کو روشن کر دے. کاہے کے نتیجے میں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. جب کثرت ذکر کے نتیجے میں قلوب جاری ہو جاتے ہیں, قلوب زندہ ہو جاتے ہیں, تو اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے. اب ان دلوں کو روشن کر دو, اور اللہ فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں. اب دیکھو شیطان ان کے قریب نہ آنے پائے, ان دلوں کی حفاظت کرو, یہ ہر وقت ہماری طرف متوجہ رہے, شیطان بالکل ان کے قریب نہ آنے پائے. ان دلوں کو روشنی مل جاتی ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, اور یہ تمہارا کوئی قرض نہیں تھا اللہ کے پاس, تم نے اس کا کوئی پیمنٹ نہیں کیا ہے, تم نے اس کی کوئی ادائیگی نہیں کی. یہ اللہ کی محبت ہے. اللہ ایمان والوں پر بہت مہربان ہے, یہ اللہ کی محبت ہے. اللہ ہمیں بچانا چاہتے ہیں. اللہ نے انسانوں کو جنت کے لیے بنایا ہے, جہنم کے لیے نہیں بنایا. جہنم تو انتظامی تقاضا ہے. لیکن یہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اسکول چلاتے ہوں گے. ایک قاضی صاحب کو تو میں جانتا ہوں, دوسرے لوگ بھی ہوں گے چلاتے ہیں نا اسکول. قاضی صاحب آپ نے اسکول کھولا ہے بچوں کو پاس کرانے کے لیے کہ فیل کرانے کے لیے؟ لیکن کوئی نہ پڑھے تو کیا کریں گے؟ فیل کریں گے نا. تو فیل کرنا انتظامی تقاضا ہے, تاکہ امتحان ہو, بچے محنت کریں. فیل کرنے کے لیے اسکول نہیں کھولا ہے, پاس کرنے کے لیے اسکول کھولا ہے. لیکن جو نہیں پڑھے گا اس کو فیل کیا جائے گا. تو فیل کرنا مقصد نہیں ہے, فیل کرنا انتظامی تقاضا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح جہنم میں ڈالنا مقصد نہیں ہے, جہنم میں ڈالنا انتظامی تقاضا ہے. اللہ نے دنیا میں انسانوں کو بنایا ہے جنت میں بھیجنے کے لیے. بات سمجھ میں آئی؟ عقل سے اوپر کی باتیں نہیں کی جاتی, سیدھی سادھی زندگی سے جڑی ہوئی باتیں. بس اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے اور ہم گرا مان لیں. تو اللہ ہمیں کہاں بھیجنا چاہتے ہیں؟ جنت میں. اب کوئی جہنم میں جائے گا تو اپنی غلطی سے جائے گا, لیکن پھر ڈالیں گے تاکہ جنتیوں کے ساتھ انصاف ہو. اچھا اگر پڑھنے والے نہ پڑھنے والے سب کو یہ پاس کر دیا کریں تو پڑھنے والوں کے ساتھ یہ انصاف ہوگا؟ پھر نا انصافی ہوگی نا. تو انصاف کا تقاضا یہ, انتظام کا تقاضا ہے, انصاف کا تقاضا ہے کہ نہ پڑھنے والوں کو فیل کیا جائے. بالکل اسی طرح انتظام اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ نہ ماننے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے. باقی مقصد یہ ہے کہ سب کو جنت میں پہنچائے. تو اللہ ہمیں جنت میں پہنچانا چاہتے ہیں, جہنم سے بچانا چاہتے ہیں. اللہ کرے ہم بھی جنت میں جانے کی کوشش کریں. ہم جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے ہیں؟ جو جانا چاہے گا, محنت کرے گا, اللہ اسے بچا لے گا. تو اللہ بہت مہربان ہے. اب دیکھو چاہے جتنی محنت کریں اخیر سانس تک ڈر تو لگا رہے گا نا. شیطان کتنا خطرناک ہے اور کیسے حملے کرتا ہے. یو پی کا ایک مشہور شہر ہے لکھنؤ, راجدھانی ہے یو پی کی, نام تو سنا ہوگا. جزاک اللہ. لکھنؤ کے امیر جماعت تھے حاجی بادشاہ علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے اللہ والے تھے.
حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت بھی ان کو ملی تھی. حضرت مولانا یوسف صاحب کے بہت چہیتے تھے اور اللہ نے ان سے بہت کام لیا. جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو جو لوگ کمرے میں موجود تھے ان کا بیان کیا ہوا واقعہ سنا رہا ہوں. سب تکلیف تھی، نیند بے ہوشی کا عالم تھا. انہوں نے ڈانٹ کر کے کہا نکل کر لو، دور ہو گئے. تو لوگ پریشان ہو گئے اور بعض لوگوں کو یوں لگا کہ شاید تکلیف کی سختی کی وجہ سے اس وقت ذہن کام نہیں کر رہا، دماغ کام نہیں کر رہا، اور حضرت ایسی باتیں کہتے. 2-3 مرتبہ انہوں نے زور سے ڈانٹا اور اس کے بعد چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. فرمایا الحمدللہ، چلا گیا الحمدللہ. ہوش میں آ گئے آپ کو بھی. تو آپ جو لوگ موجود تھے انہوں نے پوچھا حضرت آپ کس کو ڈانٹ رہے تھے، کون چلا گیا؟ فرمایا کم بخت شیطان آیا تھا ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے. ایسے ایسے ولیوں کو نہیں چھوڑتا ہے اخیر وقت میں. ہماری تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اخیر تک وہ کوشش کرتا ہے جہنم میں لے جانے کی. وہ ایک ایک انسان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے. جو 2 روپے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، جو معمولی فائدے کے لیے دھوکہ دیتا ہے، جو تھوڑی سی رولنگ گھمانے کے لیے دوسروں کے پیسے دبا کے رکھتا ہے، جو چیک دے کر باؤنس کراتا ہے. کیا ہوتا ہے مارکیٹ میں معلوم ہے؟ مجھے بھی معلوم ہے، میں نے بھی 20 سال کاروبار کیا. اللہ کا فضل ہے، میں نے کاروبار کیا. کاروبار میں کیا کیا ہوتا ہے، مارکیٹ میں کیا ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، سب جانتا ہوں. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. یہ سب کیا ہے؟ شیطان کا کہنا ماننا ہے نا. ایمان کا سودا کرنا ہے. تو جو تھوڑے تھوڑے نفع کے لیے ایمان کا سودا کرتے ہیں. اذان ہو گئی ہے لیکن کیا کریں، گاہک کا وقت ہے، دکان چھوڑ کر کے مسجد نہیں آ رہے، شیطان کا کہنا مان رہے ہیں. تو جو صبح سے شام تک ایمان کا سودا کرتا ہے وہ موت کے وقت میں شیطان سے اپنا ایمان بچا پائے گا. کتنا خطرہ ہے. موت کے وقت میں شیطان سے اپنا ایمان بچانے کے لیے زندگی بھر شیطان سے فائٹنگ سیکھنی پڑے گی. نقصان کر لوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا. نقصان کر لوں گا، دھوکہ نہیں دوں گا. نقصان کر لوں گا، بے ایمانی نہیں کروں گا. اللہ اکبر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دین کے بہت بڑے امام تھے، سب کو معلوم ہے. بہت بڑے بزنس مین تھے، یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ نہیں. آڑت تھی امام صاحب کی. اس زمانے میں ٹیکسٹائل کے کارخانے تو ہوتے نہیں تھے. گھروں میں کپڑا بنا جاتا تھا ہاتھ کرگھا سے. تب کسی کے گھر میں ایک تاکہ تیار ہوا، اس کے گھر میں یہ تیار ہوا، اس کے گھر میں یہ تیار ہوا. تو جو باہر کے تاجر آتے تھے، کوفہ بڑی منڈی تھی، تو جو باہر کے تاجر آتے تھے وہ بیچارے گھوم گھوم کر تھوڑی مال خریدیں گے. تو جو آڑت ہوتی تھی سب لوگ لا کر کے اپنا مال وہاں بیچ دیتے تھے. اور یہ آڑتی جس کو ہم ہول سیلر کہتے، یہ ہول سیلر تھے. باہر کے جو باہر کی پارٹیاں آتی تھیں ان کے ہاتھ بیچتے تھے. امام صاحب میں ملازمین کام کرتے تھے. بہت بڑا بیوپار تھا امام صاحب کا، ان کے باپ دادا سے چلا آ رہا تھا. خوب پیسہ برستا تھا اور ویسے ہی بانٹتے بھی تھے. خوب صدقہ کرتے تھے، خوب خدمت کرتے تھے. کتنے ایسے علماء طلباء جو دین کی خدمت میں لگے ہیں، دین سیکھنے میں لگے ہوئے ہیں. امام صاحب ان کا پورا خرچ برداشت کرتے تھے تاکہ یہ اپنے کام میں لگے رہیں. یہ کمانے چلے جائیں گے تو کام کون کرے. ایک دن ایک تاکہ آیا جس میں کچھ معمولی سا عیب تھا. تو امام صاحب نے اپنے ملازم سے کہا دیکھو تاکہ بہت اچھا تھا، بہت عمدہ کپڑا تھا لیکن اندر کچھ تھوڑا سا عیب تھا. دیکھو کوئی پارٹی آئے گی، اگر اس کو لینا چاہے تو پہلے کھول کے دکھانا. اس زمانے میں اپنے مال کا عیب چھپایا جاتا ہے.
وہ اللہ والے اپنے مال کا عیب دکھایا کرتے تھے۔ ایمان والا تاجر ایسا ہوتا ہے، ذرا مسلمان ایسی تجارت کر کے تو دیکھیں، تم مارکیٹ کا راجا بنو گے، لوگ تمہارے پاس لائن لگا کر کے مال لے جائیں گے۔ ذرا اللہ کا کہنا مان کے تو دیکھو۔ تو امام صاحب نے اپنے ملازم سے کہا کوئی پارٹی آئے گی تو اسے کھول کے دکھا دو جو کوئی آئے گا، پھر قیمت بتلانا، یہ قیمت ہے، تمہاری مرضی ہے، لینا ہے لو، نہیں لینا ہے نہ لو، اس عیب کی وجہ سے میں نے اتنی قیمت کم کر دی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لگ دیا۔ عام طور سے ایسا ہوتا تھا، باہر کی جو بڑی پارٹیاں آتی تھیں اپنے ہاتھ سے مال نکال لیا، چلو حساب کرو۔ اور امام صاحب کی تو ایمانداری، امانت داری، اس پر سب کو اتنا بھروسہ تھا، دن بھر میں جتنا مال تھا سب بک گیا۔ شام میں آئے امام صاحب حساب دینے کے لیے، فرمایا وہ تاکہ کہاں گیا؟ ملازم نے کہا حضرت مجھے تو بالکل یاد نہیں رہ گیا، وہ بھی بک گیا۔ جس نے لیا اس کو بتایا تھا، حضرت مجھے پتہ ہی نہیں کس نے لیا، حساب کرایا، چلا گیا۔ اب پتہ کیسے چلے کس نے لیا؟ اور باہر کی پارٹیاں آتی تھی، کون لے کر کے کہاں چلا گیا معلوم نہیں۔ ہم سب سوچ میں پڑ گئے، عیب والا ٹاکا بک گیا، سامنے والے کو بتایا نہیں گیا، میں بتا ٹھیک ہے۔ آج کا ٹوٹل کیش کتنا ہے؟ سب کا پورے دن جتنا مال بکا تھا، جتنا پیسہ جمع ہوا تھا، سب کا۔ کیوں؟ اللہ کا ڈر ہے، دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ شیطان سے اپنے کو بچانے کے یہ طریقے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے شیطان سے۔ اخیر تک ڈر باقی رہتا ہے، کسی کو شیطان چھوڑتا نہیں، ہر وقت آنکھ میں لگا رہتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، جو آدمی دن بھر شیطان کا کہنا مانتا ہے، چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے، وہ موت کے وقت میں اپنا ایمان کیسے بچائے گا؟ تو ایمان کی حفاظت کے لیے دل میں ڈر بیٹھ جاتا ہے۔ قرآن کے بیان کیے ہوئے ایک واقعے کو مثال بنا کر کے اس بات کو سمجھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوپہر کے وقت میں گرمی کے زمانے میں ٹہل رہے تھے، ایک قبطی اور ایک اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ تو شہزادے تھے، فرعون نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، لیکن اسرائیلی جانتے تھے کہ ہمارے اسرائیلی نے شکایت کی، حضرت موسیٰ نے اس قبطی کو تنبیہ کیا، ایک تھپڑ مارا، لیکن وہ غریب ایک ہی تھپڑ کا تھا، ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کو افسوس ہوا، میں تو یہ نہیں چاہتا تھا، لیکن ہو گیا۔ دوسرے دن وہی اسرائیلی میں کسی اور سے جھگڑا کر رہا تھا، حضرت موسیٰ نے دیکھا اس نے پورا آواز دی، تو بہت نالائق کو روزانہ کسی نہ کسی سے جھگڑا کرتے ہو، تو وہ ڈرا کہیں آج وہ تھپڑ مجھے نہ پڑ جائے۔ تو اس نے کہا موسیٰ تم تو غنڈہ گردی کرنے لگے ہو، کل اس کو مار ڈالا تھا، آج مجھے مارنا چاہتے ہو؟ اللہ وہ بھاگا ہوا گیا دربار میں، جا کے اطلاع دیا، حضور کل جو درباری مارا گیا تھا اس کے قاتل کا پتہ چل گیا، وہ تو موسیٰ ہے۔ شہزادے صاحب اچھا گرفتار کرو۔ ایک بندہ بھاگ کر کے آیا اور آ کر کے کہا یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین۔ موسیٰ دربار میں تمہارے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، فوراً نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ والدہ سے جا کر ملاقات کر کے فوراً چل گیا، لیکن دل میں ڈر لگا ہوا ہے، ہو سکتا ہے پیچھے فوج آ رہی ہو سکتا ہے پیچھے پولیس آ رہی۔ پہنچ گئے مدین، وہاں ایک واقعہ پیش آیا، دو جوان بچیاں تھیں، اپنی بکریوں کو روک رہی تھی، پانی پلانے کے لیے مردوں کے بیچ میں نہ جانے پائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی کا انتظام کیا، اور پھر ان میں سے گھر جانے کے بعد ایک بچی آئی اور کہا چلیے ابا بلا رہے ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ بھلائی کی، ابا آپ کو بدلہ دیں گے۔ حضرت موسیٰ کے وہ جو بزرگ تھے انہوں نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو بیٹا، کیا ہے بتایا، ایسا ایسا ہوا۔ تو انہوں نے کہا
پہلی بات تو یہ ہے کہ خطرہ ختم. کیسا دل خوش ہوا ہوگا حضرت موسیٰ کا. سب سے بڑی خوشخبری، تم خطرے سے باہر آ گئے. نجوت من القوم الظالمین. یہاں فرعون کی حکومت نہیں. باقی باتیں بعد میں، سب سے اہم باتیں. اسی طرح ایک ایمان والا جو واقعی اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے زندگی بھر ڈرتا رہتا ہے، آخری سانس تک ڈرتا رہتا ہے، اس کے لیے اس سے بڑی کوئی خوشخبری ہو سکتی ہے کہ اس سے کہا جائے اب خطرہ ختم ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو اللہ نے فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ سلام. جس دن یہ بچے اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ ان کا یہ کہہ کر استقبال کریں گے، آؤ خطرہ ختم. اب تم بالکل محفوظ، اب کوئی ڈر نہیں، اب ڈر کا وقت ختم ہو گیا. یہاں شیطان کچھ نہیں کر سکتا. تم اپنا ایمان بچا کر لے آئے، اب دیکھو میں تم کو کیا کیا انعام دوں گا. تو جنت کی خوشخبریاں بعد میں، پہلی خوشخبری، سب سے بڑی خوشخبری، خطرہ ختم ہو گیا. یہ معنی ہے سلام کے. تحیتہم یوم یلقونہ سلام. جس دن یہ ایمان والے اللہ سے ملیں گے. کون ایمان والے؟ جن کے دل روشن ہیں. اللہ کرے میرا تمہارا سب کا دل روشن ہو. کن کے دل روشن ہوتے ہیں؟ جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ کرے ایسی یاد ہم سیکھ لیں. سیکھیں گے نا؟ کریں گے. جب یہ تمنا دل میں آ جاتی ہے نا تو گھنٹوں کی مراد میں چھوٹے لگتے ہیں. پھر تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ 24 گھنٹے میں بس اللہ کو اللہ کی یاد میں بیٹھا رہوں اور کچھ نہ کروں. اور جب واقعی ایسا کرنے لگتا ہے بندہ تب ہمیں کہنا پڑتا ہے نہیں نہیں اور بھی کام ہے وہ بھی کرو. ایک بزرگ نے فرمایا، میں نام لے کر بتاتا ہوں، حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ. میں نے خود حضرت کی زبان سے یہ واقعہ سنا تھا. حضرت نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم لوگ عرب کے کسی ملک میں جماعت لے کر گئے ہوئے تھے. وہاں پر نوجوان مل گیا، اس کی تشکیل کرنے لگے. تو اس نے کہا ہاں میری تشکیل کر رہے ہیں لیکن میرے اور بھی کام ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان لزوجک علیک حقا وان لعینک علیک حقا وان لجسدک علیک حقا. تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے. حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹے یہ حدیث تمہارے سنانے کی نہیں ہے، ہمارے سنانے کی ہے. تو اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا جب تم دین کی محنت میں ایسے لگ جاؤ گے کہ گھر بھی بھول جاؤ گے، گھر والوں کو بھی بھول جاؤ گے، تو ہم تمہیں سنائیں گے کہ ذرا اعتدال پیدا کرو، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، آرام بھی کیا کرو. جب تم کہو میں تو رات رات بھر عبادت کروں گا. پھر بتلایا تمہیں پتہ ہے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے کہی تھی؟ ایک صحابیہ تشریف لائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. حضور نے پوچھا کیسی گزر رہی ہے تم لوگوں کی زندگی؟ شادی ہو چکی تھی. انہوں نے کہا حضور میرے شوہر بہت نیک ہیں، بہت نیک ہیں، روزانہ روزہ رکھتے ہیں اور پوری رات عبادت کرتے ہیں. جو دن بھر روزہ رکھے گا پوری رات عبادت کرے گا وہ اور کسی کام کا ہوگا؟ اتنی خوبصورتی سے اس خاتون نے اپنے شوہر کی شکایت کی. حضور نے فرمایا اچھا بھیج دینا ان کو. اب جب وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہارے لیے نمونہ ہوں. دیکھو میں ہمیشہ روزہ نہیں رکھتا، کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی افطار کرتا ہوں. اور دیکھو میں پوری رات عبادت نہیں کرتا، کچھ وقت جاگتا ہوں، کچھ وقت سوتا ہوں، کچھ وقت آرام کرتا ہوں، کچھ وقت اللہ کو یاد کرتا ہوں. اور پھر فرمایا ان لزوجک علیک حقا، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. روزانہ روزہ رکھو گے، رات بھر عبادت کرو گے تو بیوی کے حقوق کیسے ادا ہوں گے؟ وان لجسدک علیک حقا، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے. وان لعینک علیک حقا. صاحبزادے یہ تمہارے سنانے کے نہیں ہمارے سنانے کی. تو پھر جب اللہ کی یاد کا چسکا لگ جاتا ہے نا تو پھر تو
دل چاہتا ہے ہر وقت بیٹھے رہیں، کبھی نہ اٹھیں، تب وقت آتا ہے کہ ہم سمجھاتے ہیں کہ نہیں، دل کو ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رکھو، ہر وقت مراقبہ مت کرو، ہر وقت بیٹھے ہی مت رہو کونا پکڑ کر کے، جاؤ کام کرو، دین کے بھی کام ہے وہ بھی کرو، دنیا کے بھی کام ہے وہ بھی کرو، کاروبار بھی کرو، گھر کا بھی کام کرو۔ دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا، محنت کرو، کماؤ، یہ سمجھنا کہ اسباب کو چھوڑ دینا توکل ہے، یہ توکل نہیں ہے، تعطل ہے۔ تعطل اس کے معنی ہے بیکاری، اسباب کو جان بوجھ کر چھوڑنا یہ اللہ کے نظام کا انکار کرنا ہے، اور جو اسباب چھوڑواتا ہے وہ دین کا دوست نہیں دشمن ہے۔ دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے، اللہ سے زیادہ کوئی حفاظت کرنے والا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی توکل کرنے والا ہے؟ جنگ میں تشریف لے جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھروسہ 100% اللہ کی ذات پر ہے، اور صحابہ نے ایک ایک زرہ پہنی ہوئی، جیسے اس زمانے میں فائر پروف جیکٹ ہوتی ہے، ایسی اس زمانے میں لوہے کی زرہ ہوتی تھی تلوار کے مار سے بچنے کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں 2 زرہیں پہنی ہوئی، 2 زرہیں۔ سبب پر بھروسہ نہیں ہے، لیکن اللہ کا نظام ہے، اس لیے سبب اختیار کرنا ہے۔ نوجوانوں محنت کر کے کماؤ، بیکار بیٹھے رہنا اور قرض لینا اور یوں سمجھنا کہ ہم متوکل ہیں، یہ توکل نہیں ہے، یہ تعطل ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے، اس سے کوئی ولی نہیں بنتا، شیطان کا دوست بنتا ہے۔ توبہ کرو غلطیوں سے، دین سیکھو، دینداروں کے قریب آؤ، علماء سے دین سیکھو اور دیندار بنو، اپنی مرضی کو دین مت سمجھو۔ نفس کی بندگی سے توبہ کرو، اللہ کی بندگی سیکھو، شیطان کی اطاعت سے توبہ کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت سیکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اسی کا حصہ ہے۔ جب معاملہ حد سے بڑھے گا تو ہم سمجھائیں گے کہ نہیں رکو، کام کرو، اور بھی کام ہے، دنیا کے بھی کام ہے وہ بھی کرو، دین کے بھی کام ہے وہ بھی کرو، اور ساتھ میں اللہ کی یاد کے لیے وقت بھی نکالو۔ تو بندہ ڈرتا رہتا ہے، اخیر سانس تک ڈرتا رہتا ہے۔ پہلی خوشخبری جو ملے گی اللہ کی جانب سے، تحیتہم، اللہ یہی کہہ کر استقبال کریں گے۔ بندے اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ آ جاؤ سیف ہو گئے، آ جاؤ محفوظ ہو گئے، آ جاؤ خطرہ ختم ہو گیا۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام وأعد لہم اجرا کریما، اور اللہ نے اپنے ایسے بندوں کے لیے بہترین اجر تیار کیا ہوا۔ کو یاد رکھو، یہ دلوں کو روشنی ملتی کہاں سے؟ دن میں روشنی ہوتی ہے تو روشنی کہاں سے ملتی ہے؟ سورج سے نا، لیکن اللہ سے پوچھیں کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، روشنی زمین میں ہو یا آسمان میں اللہ کی ہے۔ تو ہم سورج کا انکار کریں، یہ سورج کی نہیں ہے، نظر آ رہا ہے سورج کی ہے، تو اس کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ کی نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی ہے، یعنی حقیقت میں روشنی دینے والے اللہ ہیں، ذریعہ سورج کو اللہ نے بنایا ہے۔ جس طرح ظاہری دنیا میں حقیقت میں روشنی دینے والے اللہ ہیں، لیکن ذریعہ اللہ نے سورج کو بنایا ہے، اس لیے زمین کا جو ٹکڑا روشن ہونا چاہتا ہے اسے اپنا رشتہ سورج سے جوڑنا پڑے گا۔ اسی طرح روحانی دنیا میں دلوں کو روشن کرنے والے اللہ ہیں، لیکن اللہ نے ذریعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو بنایا ہے۔ دلوں کو روشن کرنے والا سورج قلب محمدی ہے، اس لیے جسے اپنا دل روشن کرنا ہے اس کو اپنا دل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے جوڑنا پڑے گا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ میں آپ کو کہانیاں نہیں سنا رہا، قرآن سنا رہا ہوں، اللہ کی کتاب سنا رہا ہوں، جس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا پتہ نہیں بات کچی ہے کہ پکی ہے، پتہ نہیں ثابت بھی ہے یا نہیں ثابت۔ قرآن سے زیادہ ثابت کہیں کی بات ہو سکتی ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے
اور ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ جو آپ کا کہنا مانے آپ اسے خوشخبری سنا دیں، اور جو کہنا نہ مانے آپ اسے ہمارے عذاب سے ڈرا دیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ اللہ کے حکم سے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو روشن چراغ بنایا ہے۔ آپ کا وجود، آپ کا قلب اطہر روشن چراغ ہے، دلوں کو روشن کرنے والا سورج ہے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے سنتوں کے اتباع کے بغیر کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ ہمارا آئیڈیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری پسند حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک حضور کا طریقہ ہمارا فیشن نہ بن جائے، حضور کا طریقہ ہماری چاہت نہ بن جائے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے دین کی پابند نہ ہو۔ تو آج سے کس کو پسند کریں گے انشاءاللہ؟ حضور کا طریقہ یا کسی اور کا طریقہ؟ چہرہ کس کا؟ لباس کس کا؟ حضور کا۔ کھانا پینا کس کا؟ سب کا۔ ماننا ہے مانو، نہیں ماننا ہے نہ مانو، اپنے پیروں پہ کلاڑی مارو، زبردستی کسی سے نہیں بنوایا جاتا۔ بات بتلائی جاتی ہے، موت سب کے قریب آ رہی ہے، بات بتلائی جاتی ہے۔ جس کو اپنے پیروں پہ کلاڑی مارنے کا شوق ہے اس سے پیغمبر نہیں بنوا سکتے تو ہم کیا بنوائیں؟ لیکن یہ سمجھ کے اٹھو کہ غلط کر رہے ہو۔ جو غلط کر رہا ہے وہ یہ سمجھ کے اٹھے کہ اپنے پیروں پہ کلاڑی مار رہا ہے۔ قرآن نے کہا ہے آپ سمجھا دیجیے تاکہ ہر غلطی کرنے والا سمجھ جائے، اس کے بعد وہ فیصلہ خود کرے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، جسے مرنا ہے سمجھ کر مرے، جسے جینا ہے سمجھ کر جیے۔ جسے غلط راستے پر چلنا ہے شوق سے چلے لیکن سمجھ کے چلے کہ میں جہنم کے راستے پر جا رہا ہوں۔ جسے جنت کے راستے پر چلنا ہے وہ پوری خوشی کے ساتھ چلے، سمجھ کر چلے کہ میں جنت کے راستے پر چل رہا ہوں۔ اب بتاؤ کون سا راستہ پسند ہے، جنت کا یا جہنم کا؟ تو پھر کس کو اپنائیں گے، کس کا طریقہ اپنائیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا خلاصہ نکلا؟ دلوں کو روشن کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کثرت ذکر، اتباع سنت، دونوں کام کریں گے انشاءاللہ۔ تو پھر اب تک جو کوتاہی ہوئی اس سے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ معاف فرما دے، اور آج کے بعد سے ان دونوں کاموں میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے۔ کون سے دو کام؟ کثرت ذکر اور اتباع سنت۔ ہر کام سنت کے مطابق کریں گے، ہر وقت اللہ کو یاد کریں گے۔ پھر دیکھو میرے دوستو، رحمتیں برسیں گی، نفرت کرنے والے محبت کریں گے۔ یہ جو آج شکایت ہے نا، لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ہماری نفرت اللہ نے ڈالی ہے۔ اندھیرا کسی کو اچھا نہیں لگتا، روشنی سب کو اچھی لگتی ہے۔ ہم نے اپنے دلوں کو تعریف کیا ہے اس لیے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ ہم روشن کر کے دیں گے، محبت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سب کو قبول فرمائے۔ اب نیت کر لیں، آج تک جو گناہ ہوئے ہم سچی توبہ کرنے جا رہے ہیں۔ آج سے اللہ کی نافرمانی نہیں کریں، جتنے بھی کام ہے سب میں لگے رہیں گے، سب کام کریں گے، لیکن یہ دو کام باقاعدگی سے سیکھیں گے۔ یہ ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے، ہمارے دل کو زندہ کرنے کے لیے ضروری ہے، ہر کام کو جاندار بنانے کے لیے ضروری ہے۔ چاہے وہ دعوت ہو یا عبادت ہو یا پڑھنا پڑھانا ہو، حتیٰ کہ چاہے وہ تجارت ہو یا معاشرت۔ آخر کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ دعوت میں لگے 4 مہینے لگا رہے ہیں اور لوگوں کا حق مار کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ایمان ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسا ڈنڈے سے پنکھے کو ہلایا جا رہا ہے، کرنٹ نہیں ہے۔ ایمان آ جائے اس کے بعد جس کا حق ہے اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ادا کریں گے۔ مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، دین کی باتیں کر رہے ہیں، اور تنہائیوں میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ یہ ایمان ہے؟ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ میں کسی کو تنقید نہیں کر رہا، خدا نہ خواستہ کسی کی توہین مقصود نہیں ہے، لیکن میرے دوستو سوچو یہ کیوں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ معاملات کی خرابی، یہ معاشرت کی خرابی، یہ اخلاق کا بگاڑ یہ کیوں ہے؟ یہ صرف اس لیے ہے کہ دل تاریک ہیں۔ جب دل روشن ہو جائیں گے انشاءاللہ ہر عمل میں جان آ جائے۔
دعوت میں بھی جان آئے گی، عبادت میں بھی جان آئے گی، تجارت میں بھی جان آئے گی، اخلاق میں بھی جان آئے گی، معاشرت بھی اچھی ہو جائے گی، معاملات بھی اچھے ہو جائیں گے، پوری زندگی اچھی ہو جائے گی، اور بندہ اللہ کا چہیتا بن جائے گا، اللہ کا ولی بن جائے گا، دکان میں بیٹھا ہوگا اللہ کا ولی ہوگا، بازاروں میں پھر رہا ہوگا اور اللہ کا ولی ہوگا، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اللہ بنا دے۔ تو سچی توبہ کی نیت کریں اور پھر ان کلمات کو ساتھ ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے۔ جن لوگوں نے سلسلے میں داخل ہونے کی نیت کی ہے، بیعت کی نیت کی ہے، وہ ذرا معمولات کو غور سے سنیں اور ان کی پابندی کریں۔ صبح و شام کی تسبیحات کی پابندی کریں۔ بیٹھ کر پڑھیں تو اچھی بات ہے، مصروفیت ہو تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن دل اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں، اور روزانہ صبح اور شام کچھ وقت ایسا فارغ کریں جس میں ہر چیز سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا اس طرح نام لیا کیجیے کہ ہر چیز سے کٹ کر اللہ سے جڑ جایا کرے۔ اس کو مراقبہ ہے، آنکھ بند کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دل پر دھیان جما کر بیٹھیں اور دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، اور بس یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے، زبان سے نہیں کہنا، بس یہ سوچ رہا ہے کہ میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے، اور اس طرح گم ہو جائیں کہ کسی چیز کا خیال نہ رہے، اپنی ذات کا بھی خیال نہ رہے، زمین اور آسمان کا بھی خیال نہ رہے، بس اللہ اللہ، اور پھر اللہ کا فضل ہوتا ہے، پھر دل سے اللہ اللہ سنائی دینے لگتا ہے۔ اور کہیں گے دل میں کیسے سنائی دے گا؟ ہاں، دل کے بھی کان ہوتے ہیں، دل کی آنکھیں ہوتی ہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے، دل کے کان ہوتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ دل کی آنکھیں ہوتی ہیں، میں قرآن کی آیت آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، یہ اگرچہ سر کی آنکھوں سے اندھے نہیں ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن ان کے سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہیں۔ پتہ چلا دل کی آنکھیں ہوتی ہیں، ثابت ہو گیا نا قرآن سے۔ دل کے کان ہوتے ہیں جن سے دل سنتا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگا کرتے تھے، اس میں آپ ایک دعا مانگتے تھے اللہم افتح مسامع قلبی لذکرک، اللہ اپنا نام سننے کے لیے میرے دل کے کان کھول دیتے۔ ثابت ہو گیا؟ تو پھر اللہ دل کے کان کھول دیتے ہیں، پھر اللہ اللہ سنائی دینے لگتا ہے، پھر تو ایسا مزہ آتا ہے کہ اٹھنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ابھی سے شروع کریں، آنکھیں بند کریں، سر کو جھکائیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دعا فرما لیں. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پروردگار عالم ہم اقراری مجرم ہیں, آپ کے دربار میں حاضر ہیں. اللہ ہمارے دل بہت گندے ہیں, اللہ بہت گندے ہیں دل. اللہ ہمارے دلوں کی گندگیاں دور فرما دیجیے. اللہ نفس و شیطان کی غلامی سے چھٹکارا چاہتے ہیں. اللہ بہت کمزور ہے, بار بار توبہ کرتے ہیں, بار بار توبہ ٹوٹ جاتی ہے. اللہ آپ بچا لیجیے, اللہ آپ بچا لیجیے. اللہ آپ ہی جس کو بچائیں گے وہ بچ سکے گا. اللہ آپ بچا لیجیے, اللہ آپ حفاظت فرمائیے. اللہ بہت گناہ کیے ہیں, اللہ بہت گناہ کیے ہیں, زندگی ضائع کر چکے ہیں. اللہ دن کے اجالے میں بھی گناہ کیے ہیں, رات کے اندھیرے میں بھی گناہ کیے ہیں, مجمع میں بھی گناہ کیے ہیں, تنہائیوں میں بھی گناہ کیے ہیں. اللہ کسی گناہ سے انکار نہیں کر سکتے, اور اللہ ہمارے انکار کر دینے سے کچھ ہوتا بھی نہیں ہے. سب کچھ ریکارڈ ہے, سب قیامت کے دن سامنے آ جائے گا. اللہ اس دن کی ذلت اور رسوائی سے بچا دیجیے. اللہ آج ہی معاف فرما دیجیے. اللہ اس دن کی ذلت اور رسوائی سے بچا دیجیے. اللہ دن کے گناہوں کو بھی معاف کر دیجیے, رات کے گناہوں کو بھی معاف کر دیجیے. اللہ تنہائی کے گناہوں کو بھی معاف کر دیجیے, مجمع کے گناہوں کو بھی معاف کر دیجیے. اللہ اپنا بنا لیجیے, اللہ اپنا بنا لیجیے. اللہ دلوں کو روشن کر دیجیے. اللہ دلوں کی ظلمت و تاریکی دور فرما دیجیے. اللہ دلوں کو روشن کر دیجیے. اللہ ہمارے پورے وجود کو روشن کر دیجیے. اللہ پورے وجود کو اپنی محبت سے بھر دیجیے. اللہ ہمارے انگ انگ میں روے روے میں اپنی محبت پیدا فرما دیجیے. اللہ ہمارے دل کو ذاکر بنا دیجیے, دل کو روشن کر دیجیے. اللہ ہمارے سارے اعضاء کو روشن کر دیجیے, مکمل وجود کو روشن کر دیجیے. اللہ گناہوں کی ذلت سے بچا دیجیے. اللہ گناہ کر کر کے بہت ذلیل ہو چکے. اللہ گناہ کر کر کے آپ کی نگاہوں سے بھی گر گئے, مخلوق کی نگاہوں سے بھی گر گئے. ہم شکایت کرتے ہیں کہ مخلوق ہم سے نفرت کرتی ہے. اللہ ہم نے کام ہی ایسے کیے ہیں کہ سب ہم سے نفرت کرے. اللہ گناہوں کی ذلت سے بچا دیجیے. طاعات کی عزت نصیب فرما دیجیے. اللہ طاعات کی عزت نصیب فرما دیجیے. اللہ کچھ پتہ نہیں ہے زندگی کے کئی دن باقی ہیں, کئی راتیں باقی ہیں, کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے گی. اللہ زندگی کا بڑا حصہ تو ضائع کر چکے ہیں. اللہ جو بھی بچی ہوئی زندگی ہے اسے پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے. اللہ جو بھی بچی ہوئی زندگی ہے اسے پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے. اللہ آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجیے. اللہ ہم نے نافرمانی کر کے نہ آپ کا کچھ بگاڑا, نہ آپ کے نبی کا کچھ بگاڑا, اپنا نقصان کیا ہے. اللہ ہم نے اپنا نقصان کیا. اللہ ہماری آنکھیں کھول دیجیے. اللہ ہمیں اپنے نقصان سے بچا دیجیے. اللہ ایک درخواست ہے, یہ پورا مجمع آپ کی محبت میں اتنی دیر سے آپ کے گھر میں بیٹھا ہے. اللہ مصروفیت کا وقت ہے, اس کے باوجود اتنا بڑا مجمع صرف آپ کی محبت میں بیٹھا ہے. اللہ اس پورے مجمع کے دلوں پر ایک محبت کی نظر ڈال دی. اللہ ایک محبت کی نظر ڈال دی. اللہ آپ کی محبت کی نظر پڑ جاتی ہے تو وقت کے ڈاکو اولیاء کے امام بن جاتے ہیں. اللہ وہی نظر جو آپ نے حضرت عمر ابن خطاب پر ڈالی تھی, اللہ وہی نظر جو حضرت خالد سیف اللہ پر ڈالی تھی, اللہ وہی نظر جو حضرت فضیل ابن عیاض پر پڑی تھی, اللہ وہی نظر جو حضرت مالک ابن دینار پر پڑی تھی, اللہ وہی نظر جو حضرت بشر حافی پر پڑی تھی. اللہ یہ سب تو اپنے اپنے زمانے کے بہت بگڑے ہوئے لوگ تھے, بہت برے لوگ تھے, لیکن اللہ آپ کی نظر پڑی تو یہ اولیاء کے امام بن گئے, حضرت عمر فاروق اعظم بن
گئے، حضرت خالد سیف اللہ بن گئے، باقی سب اولیاء کے امام بن گئے۔ اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے اللہ، اللہ ایک نظر ڈال دیجیے، اللہ ڈال دیجیے اللہ، ہم پر بھی، ہمارے گھر والوں پر بھی، ہمارے تمام متعلقین پر، مردوں پر، عورتوں پر، بچوں پر، بوڑھوں پر، اللہ سب پر ایک نظر ڈال دیجیے اللہ۔ گندے دل لے کر آئے تھے اللہ، گندے دلوں کے ساتھ واپس نہ کیجیے اللہ، یہ نہ کہہ دیجیے گا اتنے گندے دل لے کر میرے پاس کیوں آئے ہو اللہ۔ اللہ دھوبی جس کو آپ نے پیدا کیا وہ لوگوں سے گندے کپڑے لے لیتا ہے، یہ نہیں کہتا گندے کپڑے میری دکان پہ کیوں لائے ہو، وہ تو کہتا ہے لاؤ جتنے گندے کپڑے ہو لاؤ، میں تمہیں دھو کر صاف کر کے دوں گا۔ اللہ آپ تو ارحم الراحمین ہیں اللہ، آپ تو ارحم الراحمین ہیں، آپ علی کل شیء قدیر ہیں اللہ۔ ہم گندے دل لے کر آئے ہیں اللہ، دھو دیجیے پیارے اللہ، دھو دیجیے اللہ، پاک کر دیجیے اللہ، صاف کر دیجیے اللہ۔ تاریک دل لے کر آئے ہیں، روشن کر دیجیے اللہ، ہمارے دلوں کو فکس کر دیجیے اللہ، ہمارے دلوں کو جما دیجیے اللہ، ہمیں انابت نصیب فرما دیجیے اللہ، ہمیں انابت نصیب فرما دیجیے، ہر وقت اپنی یاد نصیب فرما دیجیے، ہر وقت اپنی توجہ نصیب فرما دیجیے، اپنے خصوصی رحمت کا حصہ عطا فرما دیجیے اللہ۔ ہماری دنیا کی ضرورتیں بھی آپ ہی پوری کرنے والے ہیں اللہ، آپ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، ہمارے لیے اسباب مہیا فرما دیجیے اللہ۔ روزی کی تنگی سے ہماری حفاظت فرمائیے، گھروں کی تنگی سے حفاظت فرمائیے، بیماریوں اور پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے اللہ۔ جو بھی اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائیے اللہ۔ جن کے بچے اور بچیاں شادی کی عمروں کو پہنچ گئے ہیں، ماں باپ کے لیے ان کا فرض ادا کرنا آسان فرما دیجیے اللہ۔ ہمارے ظاہر کو بھی 100% سنتوں سے سجا دیجیے اور ہمارے باطن کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجیے اللہ۔ ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بہتر بنا دیجیے اور ہمارے ظاہر کی بھی کامل اصلاح فرما دیجیے اللہ۔ ہماری آخرت ہماری دنیا سے بہتر بنا دیجیے اور ہماری دنیا کو بھی اللہ، ہمارے دنیا کے بھی سارے کام بنا دیجیے اللہ۔ ہماری عبادتوں کو جاندار بنا دیجیے، ہماری دینی محنتوں کو جاندار بنا دیجیے اللہ۔ ہماری تجارتوں کو جاندار بنا دیجیے اللہ۔ دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو اللہ، ہر موقع پر ہمیں نفس و شیطان کی غلامی سے بچا دیجیے، اپنی بندگی عطا فرما دیجیے، اپنے غیبی خزانوں سے اللہ ہماری ضرورتیں پوری فرمائیے، اس کے ظاہری اسباب ہمارے لیے مہیا فرمائیے اور ان اسباب سے فائدہ اٹھانا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے اللہ۔ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیے، نہ سمجھی سے ہماری حفاظت فرمائیے، نہ سمجھوں کے پیچھے چلنے سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ۔ ہمیں سمجھ عطا فرمائیے اور سمجھداروں کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ۔ اٹھنے سے پہلے ہم سب سے راضی ہو جائیے اللہ، اٹھنے سے پہلے ہم سب سے راضی ہو جائیے اللہ۔ ہماری مغفرت فرما دیجیے اللہ، ہمیں جہنم سے آزاد کر دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔